ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام وہ خوبصورت زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اور جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی صورت میں بتلا دیا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ ان احکامات کو کر کے دکھا دیا۔ ایک حدیث ہم سب سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج اس کو میڈیکلی اور سائنٹیفکلی اعتبار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری نیت ہے یہ حقیقت میں کیا ہے، اور جو ہمارا عمل ہے وہ اس نیت کے تابع کیسے ہے۔ کیونکہ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سائنٹیفک دور ہے، اور ہر شخص کہتا ہے ہمیں لاجیکلی بتاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائیڈ کرے گا۔ جو آپ کی انٹینشن ہے وہ نیت ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو آپ نے یہاں ارادہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ارادہ کرنے کے ساتھ ہی یہاں کیمیکل پروڈیوس کرنا ہے۔ آپ نے جو گمان کیا، آپ نے جو ارادہ کیا، آپ کی جو نیت ہوگی، سائنس کہتی ہے جو یہاں پہ برین کو انفارمیشن ملے گی، برین اسی کے اکارڈنگ کیمیکلز بنانا شروع کر دے گا۔ اب ہم یہاں پہ جو سوچتے ہیں وہ تین طرح سے ہے۔ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں اس امیج کو ہمارے برین کو دیتی ہیں، اور برین اس امیج کے اکارڈنگ وہ کیمیکل بناتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، جو الفاظ ہیں، ہر لفظ اس کی ایک تصویر ہے، اس کا ایک امیج ہے، اس کا ایک اورا ہے، اس کی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے۔ سائنس کہتی ہے ہر لفظ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں،
لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں۔ وہ بھی الفاظ ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں جو گالی ہے، جیسے ہی ہم سنتے ہیں وہ ہمارے اندر ایک طوفان بدتمیزی، دل کی دھڑکن کو تیز کر دینا، آپ کے منہ میں سلائیوا کو بڑھا دینا، آپ کا بریتھنگ ریٹ بڑھ جانا، آپ کی آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آپ کے یہ جو ٹپ آف ایئرز ہیں ان کا گرم ہو جانا، پورے جسم میں ہیجانی کیفیت کا آ جانا، دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا ماند پڑ جانا۔ میرے محترم بھائیوں وہ بھی تو الفاظ ہی ہیں جو آپ کے اندر کو بدل دیتے ہیں۔ سائنس کہتی جو انفارمیشن برین کو ملے گی برین وہ کیمیکل بنائے گا، اسی طرح جو ہم سنتے ہیں ویسا کیمیکل بنتا ہے۔ سائنس کہتی انفارمیشن میکس اے تھاٹ، جو معلومات ہے وہ یہاں خیال پیدا کرتی ہیں، تھاٹ میکس اے تھنکنگ، اور جیسا خیال ہوگا آپ کی سوچ ویسی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسی آپ کی سوچ ہوگی یہاں ویسا کیمیکل بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کیمیکل کون سا بنے، وہی کے اکارڈنگ بنے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ پنجابی میں سنا کرتے تھے نیتاں نوں پا گئے، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی۔ ہمارا رب چاہتا تھا کہ ہماری نیتیں خالص ہوتی، ہمارے ارادے خالص ہوتے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عملی طور پہ ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ کیسی بات ہے، 3 دن پہلے 5 دن پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور ذرا سوچو کہ 5 دن پہلے آپ نے کھانا کیا کھایا تھا۔ کسی کو بھی یہاں یاد میں نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا 5 دن پہلے؟ کسی کو یاد؟ حالانکہ اس ناشتے نے مجھے طاقت دینی ہے، قوت دینی ہے، فرحت دینی ہے، میرے جسم کو انرجی دینی ہے۔ جو چیز فائدہ دینے والی ہے وہ ہمیں یاد۔ ہم نے مہینہ پہلے کیا کھایا تھا؟ جب 4 دن پہلے کی یاد نہیں تو 10 دن پہلے کی یاد ہوگی؟ کسی کو یہ یاد نہیں۔ جو چیز فائدہ دینے والی ہے ہم اس کو بھلا دیتے ہیں کیونکہ اس کو یاد رکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو مجھے دکھ ملا، جو مجھے درد ملا، جو مجھے غم ملا، جو میرے بھائی نے میرے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، ہم کیا کہتے ہیں 25 سال ہو گئے مجھے آج بھی بھولا۔ کسی کا دیا ہوا دکھ، کسی کا دیا ہوا درد، کسی کی دی ہوئی اذیت، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، سال گزر جاتے ہیں یہاں سے اس کو چھوڑتے۔ اچھا جس نے نفع دینا تھا، جس نے طاقت دینی تھی، جس نے قوت دینی تھی، جس نے جزء بدن بننا تھا، اس کو تو یاد رکھا، اور جس نے اذیت دینی تھی، بے چینی دینی تھی، بے قراری دینی تھی، بے سکونی دینی تھی، اذیت دینی تھی، کرب دینا تھا، درد دینا تھا، تکلیف دینی تھی، وہ ہم نے آج بھی چھوڑا کیونکہ ہمارا یہاں سے کس چیز کو پکڑنے کا ارادہ ہے؟ ہم خیر کو کتنا سنبھالتے ہیں؟ جو چیز نفع دینے والی ہے، جو طاقت دینے والی ہے، جو قوت دینے والی ہے، جو میری آنکھوں کی بنائی کو روشن کرنے والی ہے، جو میری سماعت کو تیز کرنے والی ہے، جو میری طاقت کو بڑھانے والی ہے، جو میرے ویژن کو، میرے ڈیسیژن پاور کو، میری انرجی کو تقویت بخشنے والی ہے، کبھی میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا؟ اس کو یاد بھی کیا؟ جس کو یاد کیا جاتا ہے اس کا کیمیکل یہاں بنتا ہے۔ ہم تو صبح کھائے ہوئے کھانے کو یاد ہے، جبکہ ہمیں حکم تھا کھانا کھا کے کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟
الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ شکر ہے، اور الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ہم نے کھانے کا کیا کرنا تھا؟ شکر کرنا تھا۔ لیکن سچ بتاؤ، اور جس کو یہ نہیں یاد کہ 3 دن پہلے کھانا کیا کھایا تھا، سچ بتاؤ وہ 3 دن پہلے کھانے کا شکر ادا دوبارہ کرے گا؟ لیکن جس کے بارے میں رب نے کہا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، معاف کرنا کیا تھا؟ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ٹشو نہیں پڑا ہوا؟ بس ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کو یاد نہیں رکھنا تھا اس کو آج تک ہم نے یہاں سے جانے، کیونکہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، جب میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں معاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں، تو اللہ تو فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے۔ جب بندہ خود معاف نہیں کرنا چاہتا تو بتاؤ کیا اللہ اس کو معاف کرے گا؟ آج یہ جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی، ہمارے معاشرے میں نفسا نفسی، ہمارے معاشرے میں بگاڑ، ہمارے معاشرے میں اس وقت جتنی بھیانک قسم کی حرکات و سکنات ہیں، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، ایک سبب ہے کہ ہم برائی کو چھوڑنا چاہتے ہی، اگر اس کا چھوڑنے کا ارادہ ہوتا تو یہاں کیمیکل بننا تھا کہ نہیں بننا تھا؟ اس کا تذکرہ کرنا تھا۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے دوسروں کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو، تکلیف کو، اذیت کو، بے چینی کو، بے قراری کو، بے سکونی کو پکڑا ہوا ہے، اور سچ بتاؤ اس کو بار بار ریکال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی اللہ کی نعمتوں کو بھی ایسے یاد کیا؟ جو میرے رب نے مجھ پہ احسانات کیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آنکھوں کا شکر کیا؟ بولنے کو زبان دی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور ذرا بتاؤ میں نے لاسٹ ٹائم اپنی زبان کا شکر کب ادا کیا تھا؟ یہ جو سماعت ہے سننے کی، میں نے آخری وقت اپنے رب کا کب شکر ادا کیا؟ میرا ارادہ شکر کرنے کا تھا ہی، جب میرا شکر کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بھی، اچھا جس کا اللہ کو ملنے کا ارادہ نہیں، کیا اللہ کا اس سے ملنے کا ارادہ ہوگا؟ اور نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا۔ میں اپنی اکثر تقاریر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھ گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے لا بنا دیا، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی رد عمل ہوگا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن۔ ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکول بھی ہوتے ہیں اور فورس میں برابر بھی ہوتے ہیں۔ وہ سمت میں مخالف ضرور ہوں گے، لیکن طاقت میں ایک جتنے ہوں گے۔ ہمارا یہاں ارادہ کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ میری سوچ کیا ہے؟ میرا گمان کیا ہے؟ ذرا سچ بتاؤ، کیا میں اپنے بھائی کا نفع چاہتا ہوں؟ میں اپنے ہمسائے کا نفع چاہتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث سے کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ لیکن کیا ہمارا ارادہ ہے؟ کیا میرا اپنے بھائی کے بارے میں، اسلام کہتا ہے بدگمانی سے بچو، بدگمانی سری جھوٹ ہے، اور سچ بتاؤ کیا میرا ارادہ اپنے بھائی کے بارے میں، اور بدگمانی تو چھوڑو، کبھی میں نے اس کے بارے میں اچھا گمان ہی کیا ہو؟ کیا میرا ارادہ ہے؟
آج ہمارے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ کتنی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، جو بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتے ہیں، حکم دیتے ہیں، جاؤ اور جیسا ہی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تم نے بھی اس کے لیے ویسے دعا کرنی ہے۔ اب میرا گمان، میری نیت، میرا ارادہ، وہ مجھے شیطان بار بار جو وسوسے دے رہا ہے، اس نے پتہ ہی میرے ساتھ کیا کیا تھا، وہ تو بھول گیا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا بولا تھا، اس نے کیسا کہا تھا، اس نے بھری مجلس میں مجھے دھتکارا تھا، ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، بھول گیا۔ سوچو، ایک طرف اللہ فرشتے کو حکم دے رہا ہے، کیا تھا اس نے، صرف اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کیا مانگا، جیسی دعا اس کے لیے مانگو گے فرشتہ ویسی دعا۔ آج ہمارے دماغ خراب کیوں ہیں؟ لوگ کہہ رہے ڈپریشن عام ہوتا جا رہا ہے، سٹریس عام ہوتا جا رہا ہے، انزائٹی عام ہوتی جا رہی ہے، فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، یادداشت ختم ہو رہی ہے۔ سچ بولو، سچ اس کو جانو کہ یہاں پہ کیمیکل بنا کون سا؟ جب اس میں خیر کا کیمیکل بنا ہی نہیں، بھلائی کا کیمیکل بنا ہی نہیں۔ بھائی جان آپ لائیو تو نہیں چلا رہے؟ لائیو نہ چلاؤ، کیونکہ بعد میں وہ چینل پہ چلنا ہے تو پرابلم بنتی ہے، مہربانی۔ اچھا، جب یہاں خیر کا کیمیکل، بھلائی کا کیمیکل، اچھائی کا کیمیکل، جب یہاں میرے وہ والا کیمیکل بنا ہی نہیں، تو سچ بتاؤ میرے بدن کے جو سسٹم ہے اس میں خیر کہاں سے آئے گی؟ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے۔ اپنے آپ پہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، میں اپنے بچوں کو سمجھاتے وقت کتنا نرمی کا دامن پکڑتا ہوں، اور اس کو اس آیت کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کمپیئر کرو، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل کس کے لیے ہے؟ جو تانا دیتا ہے۔ اور اولاد کو آج ہم سب سے زیادہ کیا دیتے ہیں؟ تو کیتا کی ہے، تو میں تیرے واسطے اے کیتا، میں تیرے واسطے اے کیتا، تو ساری زندگی میرے واسطے کیتا کی ہے، تینوں صرف پڑھن دا کہنے ہم، تمہیں صرف یہ کام کا، تمہیں صرف یہ کام کا۔ سچ بتاؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے۔ اب آپ کا اپنے بچے کو یہ سمجھانا خیر کا باعث بن سکتا ہے، بھلائی کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے جب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی سے کس کو نکال دیا؟ اور ہر شخص کہہ رہا پھر کریں کیا؟ یورپ نے ڈانٹنا جرم قرار دے دیا کہ اولاد کو ڈانٹ سکتے۔ اچھا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، بتاؤ مانا کس نے؟ ہم نے کہ انہوں نے؟ آپ کسی کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے، غصہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھا، انہوں نے اس کو جرم قرار دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 بار ایک ہی جملہ دہرایا، لا تغضب، لا تغضب، غضبناک نہیں ہونا، غصہ۔ اور سچ بتاؤ یہاں سب سے زیادہ انسان کس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے؟ اپنی اولاد پہ، اپنے بھائی پہ، اپنی بہن پہ، اپنے بیٹوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ۔ اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آتی کہ میرا دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا دھیرے دھیرے۔
یہاں پہ وہ خیر والی باتیں آتی ہی کہتا اب تو فیلنگز ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ سنتے نہیں. آپ احساس سب سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو میرا کیمیکل صبح سے لے کے شام تک بن کون سا رہا ہے؟ میں نے کبھی اپنے بھائی کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میں نے لاسٹ ٹائم اپنے بھائی کے لیے دعا کب کی تھی؟ یہ صبح شام کے اذکار میں ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ربی اسألک خیر ما فی حاضل یوم خیر ما بعدہا. مطلب کیا اس کا؟ اے میرے رب آج کی خیر اور اس کے بعد کی جتنی خیر ہے میں ساری خیر کا کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں. لیکن ذرا سوچو جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، کیا اس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی؟ جس کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ پڑھنے کا حکم ہے. جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈائیلاگز میں کیا کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کو اس کے بدلے میں جواب دیتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اسنانی ابدی حمدانی ابدی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرشتوں کے سامنے کتنا فخر کرتا ہوگا کہ فرشتوں کو کہتا ہوگا تم تو کہتے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ تو فساد کرے گا، یہ دیکھ یہ کیا کر رہا ہے. ہمارا یہاں کیمیکل، اور میرے محترم بھائیوں کیمیکل اس وقت بنتا ہے جب سمجھ آتی ہے. اور میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک بات کہتا ہوں، گالی کوئی نکالے تو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے اس نے کیا کہا ہے، کہ اسی وقت گالی کا اثر یہاں پہ ہوتا ہے. ادھر گالی سنی اور تھوڑے سیکنڈ میں اس کے کیمیکلز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ لیکن قرآن کے کیوں نہیں بنتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ اس کا امیج یہاں بنا ہی. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. میری نماز نے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ یہاں کیمیکل بنا ہی، یہاں وہ ویژولائز ہوا ہی، وہاں امیج کریٹ ہوا ہی. آپ کی بہن کے بارے میں کوئی جملہ بولے ہاں تو کیمیکل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کی ماں کے بارے میں کوئی بات کریں ہاں کیمیکل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کے خاندان کو، آپ کی برادری کو کوئی گندا کہے، بھائی صاحب کیمیکل بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہاں پورے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، نقشہ بگاڑ دیا، لیکن کسی کے بھی یہاں کیمیکل بنا. ہمارے دماغ خراب کیوں ہوئے؟ ایک خطرناک بات بتاتا ہوں، خطرناک بات. سائنس کہتی ہے جو انسان بولتا ہے اور جو اس کے اندر چلتا ہے، اگر اس میں کانفلکٹ ہو، کانفلکٹ کا مطلب کیا ہے؟ اندر کچھ اور ہے اور بول کچھ، زہر بنتا ہے، ٹاکسن. اور اسلام اس کو نفاق کہتا ہے، منافقت کہتا ہے. اور آج ہم سب کون ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں دماغ ٹھیک. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، جب روح دیکھتی ہوگی کہ اندر تو اس کے بھائی کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے اور اوپر سے کہہ رہا میرا بھائی آیا، اندر سے چاہ رہا یہ اٹھ کے جائے مجھے کھانا نہ کھلانا پڑے، اور اوپر سے کہہ رہا بھائی کیا کھاؤ گے، ٹھنڈا لوگے، گرم لوگے، کیا پیو گے؟ نیت کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم جب روح دیکھتی ہے روح تڑپ جاتی ہے. روح کو پتا ہے جس چیز کے اوپر یہ مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، جس کے اوپر سورج چمکتا ہے، روح جانتی ہے اللہ کے ہاں اس پوری کائنات کی اوقات، حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی. اور جب بندہ اتنی گھٹیا چیز کے پیچھے کانفلکٹ کرتا ہے، اپنے بھائی کو
150 2000 2000 کے کھانے کے پیچھے اندر زہر بنتا ہے. اور سچ بتاؤ ہمارے اندر کیا بن رہا ہے؟ ہمارے دماغ خراب نہیں ہوں گے؟ آپ کا جگر، آپ کا معدہ وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو تو خراب ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اس نے صحیح ہو کے کرنا کیا ہے؟ اس نے ٹھیک ہو کے کرنا کیا ہے؟ جو اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو چیٹ کر رہا ہے. مومن کے دو چہرے، اندر کون سا چہرہ ہے؟ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو آنا گوارا نہیں کرتا، اس سے کوئی چیز دینا گوارا نہیں کرتا، اور منہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا چالاک ہوں، چاتر ہوں، شاطر ہوں. اللہ کی قسم اس کا رب اس کو پورا پورا بدلہ دے گا. دماغ خراب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ طبیعت خراب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اللہ یہاں دیکھے گا یہاں بنا کیا. منہ پہ میں داڑھی رکھ لوں، سر پہ امامہ سجا لوں، اپنے پاؤں یہ ٹخنے میں ننگے کر لوں، اور یہاں میرے کیا بھرا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم میری یہ نمازیں، میرا یہ حلیہ مجھے اللہ کے ہاں عزت دلا سکتا ہے؟ اچھا اللہ کے ہاں تو چھوڑو، مجھے میرے بدن کو عزت دلا سکتا ہے؟ اور میرا دل وہ جانتا ہے اندر کیمیکل کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. اور گھروں میں ہم نے آج تک اپنے بچوں کو بٹھا کے کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی سمجھایا ہی نہیں، کہیں زہر نہ بھر لینا. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اور نیتاں نو پا گئے، اپنیاں نیتاں صاف کرو، اپنیاں نیتاں صاف کرو. ہم نے کم از کم درجہ تھا کہ اچھا سوچتے تو صحیح. سچ بتاؤ ہم نے سوچا؟ اور پھر کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، حکومت بڑی ایسے ہے، زندگی میں سکون نہیں، چین نہیں، قرار نہیں. ایک لمحے کے لیے سوچو، آج سے 100 سال پہلے کیا جتنے وسائل آج ہمارے پاس ہیں کبھی یہ لوگوں نے سوچے بھی تھے؟ اور جتنا کھانا ہم کھاتے ہیں، صبح کا کھانا اور دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، اچھا صرف کھانا نہیں، اور جو ہمارا ٹی ٹائم چلتا ہے چائے میں پورے پورے کھانے، اور سردیوں میں پورے پورے حلوہ جات، پوری پورے ڈرائی فروٹس، پورے پورے کاوے، یہ کبھی ان لوگوں نے سوچے بھی تھے؟ اور سچ بتاؤ ان کی جو صحت تھی اور ہماری جو صحت تھی کیا برابر ہے؟ کیونکہ اس وقت یہاں پہ گندگی نہیں تھی، یہ صاف تھا. خدا را اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کوئی تقریر نہیں ہے، میں کوئی جذباتی ہو کے آپ پہ کوئی جذبات کا اظہار کرنے نہیں آیا. یہ دکھ ہے، دکھ. ہم بیمار کہاں سے ہیں؟ نیتوں سے. ہماری نیتیں صحیح. اللہ کی قسم جو لینا چاہتے ہو نا اپنے بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دو. اللہ کی قسم یہ معاف کیجئے گا قسم کھا لی، سائنس اس بات کو مان گئی. سائنس کہتی اٹ از لا آف اٹریکشن. آپ جس چیز کے بارے میں یہاں سوچنا شروع کرتے ہو وہ آپ آٹومیٹکلی آپ کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں اللہم اسألک جنت الفردوس، تو جنت کہاں ہے؟ یہ اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، یہ بادل ہے. اس سے 500 سال اوپر آسمان ہے. یہ پہلا آسمان، اس کے بعد پھر ایک خلا ہے 500 سال کا، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کی مسافت بھی 500 سال، پھر خلا ہے، پھر تیسرا آسمان، اس کے اوپر بھی 500 سال کی مسافت، پھر 500 سال کا خلا، اس کے اوپر چوتھا آسمان، پھر خلا، 500 سال کی مسافت، پھر 5واں آسمان، پھر 500 سال کا خلا،
چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اس کے بعد ساتویں آسمان کے اوپر 100 درجے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک درجہ زمین و آسمان کی جتنی مسافت ہے اس کے برابر. 1 درجہ، 2 درجے، 100 درجے. اس کے اوپر کہیں اللہ کا اس عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے. اور جب بندہ کہتا ہے اللہم اسألک جنت الفردوس، تو جنت الفردوس کیا کہتی ہے؟ اے اللہ جیسے یہ میرا سوال کرتا ہے میں بھی تجھ سے اس کا. یہ اسلام ہے. سائنس کہتی ہے جو بولو گے اس کو کھینچ لو گے. اٹ از لا آف اٹریکشن. اور جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. تو آگے سے وہ جہنم کیا کہتی ہے؟ اے اللہ جیسے یہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں بھی اس سے ویسے ہی. سائنس کہتی ہے جو آپ بولتے ہو یہ 1% ہے، اور جو آپ سوچتے ہو وہ more than 1000% ہے. ایک زبان ہے یہ جس سے آواز نکلتے ہیں، جس سے آواز، لفظ، الفاظ نکلتے ہیں، اور ایک یہاں سے الفاظ نکلتے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، جو ہم سوچتے ہیں کیا جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ بول بھی سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم اتنا برا سوچتے ہیں کہ اس کو زبان پہ لانے سے بھی گریز کرتے ہیں. سائنس کہتی ہے جس کے اندر کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، ان لوگوں کو ڈپریشن ہے، ان لوگوں کو اینگر ہے، ان لوگوں کو فرسٹریشن ہے. ان کا بلڈ پریشر کبھی سکون سے ہو سکتا ہے؟ ان کا بلڈ پریشر کبھی نارمل ہوگا؟ ذرا سوچو، سائنٹیفکلی سمجھو. دماغ اوپر ہے، دل نیچے ہے. جب دماغ سوچے گا تو اس کو سوچنے کے لیے انرجی چاہیے، تو دل کو پمپ کرنا پڑے گا. اچھا بلا وجہ، بلا ضرورت کوئی چیز لینی دینی نہیں، اور دل کو کس پہ لگا دیا؟ آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ اوپر گیلری میں اینٹ پھینکنی ہے. ایک اینٹ پکڑو گے اوپر پھینکو گے، دوسری پکڑو گے اوپر پھینکو گے، تیسری پکڑو گے اوپر پھینکو گے. کیا بازو مضبوط ہی رہے گا یا انرجی ویسٹ ہو رہی ہے؟ اور ہم سب کس بات پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں؟ یہاں سوچنے پہ. اس کو سمجھنا اور آسان کر دیتا ہوں. پانی پلانا ہے، معاف کیجیے گا. یہ جو فزیکل باڈی ہے، ایک بندہ مزدوری کرے اور ایک بندہ سوچنا شروع کر دے، more than 100%، اور سم ٹائم کہا جاتا ہے more than 1000% بندے کی انرجی یہاں زیادہ کنزیوم ہوتی ہے. یہ جو ہم بدن سے کام لیتے ہیں یہ تھوڑی طاقت لیتا ہے، اور جو یہاں سے کام لیتے ہیں، اور 99% ہم یہاں سے جو کام لے رہے ہیں، کیا وہ اچھائی پہ مبنی ہے یا برائی پہ مبنی ہے؟ آج ہمارا دماغ خراب کیوں ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، ہم نے کبھی وحی کے مطابق یہاں کیمیکل بنانے کی کوشش کی ہی نہیں. اسلام کتنا نفیس ہے. اسلام کہتا ہے صبح اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تاکہ کیمیکل کون سا بنے؟ اسلام کہتا ہے واش روم میں جا رہے کو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ کیمیکل کون سا بنے؟ وضو کر رہے ہو تو کہو اللہم اجعلنی توابین واجعلنی من المطہرین، کیمیکل کون سا بنے؟ وضو کر لیا ہے تو کہو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کیمیکل کون سا بنے؟ مسجد میں آ رہے ہو تو کہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیمیکل کون سا بنے؟ مسجد میں آئے ہو تو پڑھو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیمیکل کون سا بنے؟ فجر پڑھ لیے تو وہیں بیٹھے رہو حتیٰ کہ سورج نکل آئے. صبح کے اذکار کرو تاکہ کیمیکل. پھر ظہر میں
مسجد میں آؤ تاکہ کیمیکل، عصر میں آؤ تاکہ کیمیکل، مغرب میں آؤ تاکہ کیمیکل، عشاء میں آؤ۔ اللہ چاہتا ہے یہاں کیمیکل ہر وقت کون سا بنے؟ خیر والا، بھلائی والا، اچھائی والا۔ اگر سب کو کیلکولیٹ کیا جائے وہی والا، یعنی قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان والا۔ لیکن سچ بتاؤ ہم نے کون سا بنایا؟ مسجد میں آنے کے باوجود، صبح فجر میں اٹھنے کے باوجود، ظہر پڑھنے کے باوجود، عصر پڑھنے کے باوجود، مغرب پڑھنے کے باوجود، عشاء پڑھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، چاشت، اشراق، اوابین پڑھنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود، صبح شام کے اذکار کرنے کے باوجود، ہمارے درمیان کیا ہے؟ دلوں میں کیا ہے؟ اتنا حسد ہے، اتنا بغض ہے، اتنا کینہ ہے، اور سارے زہر بنا رہے ہیں۔ اندر کچھ بھرا ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے تو میرا بھائی ہے، جیسے ہی وہ پلٹتا ہے پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ اور میں تینوں منہ میں۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا را بچ جاؤ، خدا را بچ جاؤ، خدا را بچ جاؤ۔ جو بچ جائے گا وہ اپنی صحت بھی بچائے گا، اپنے بدن کے اعضاء کو بھی بچائے گا، اور اپنے جسم کو محفوظ رکھ لے گا۔ اور جو اس کا لحاظ نہیں کرے گا، خیال نہیں کرے گا، احساس نہیں کرے گا، تو اس کو سب کچھ مل جائے گا لیکن کبھی بھی اللہ کے ہاں عزت پا سکتا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اور اگر ہم نے ان نیتوں کے بارے میں خود بھی نہ جانا، بچوں کو بھی نہ بتایا، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہ صحت مل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمزور مومن کی نسبت اللہ کو کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور مومن پسند ہے، اور طاقتور وہ ہوگا جس کی نیت خدا را اللہ سے دعا کرو اس سے پہلے جو سوچا، جو خیال، جو چیزیں یہاں آئیں، اللہ سارا کچھ معاف کر دے۔ آج کے بعد اللہ ہم وہ سوچیں گے جو آپ چاہتے ہیں، ہماری نیت وہ ہوگی اللہ جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔